بچپن کسی بھی انسان کی زندگی کا سنہری دور ہوتا ہے جسے وہ بھلانے سے قاصر ہوتا ہے۔ بچپن کی یادوں کے پلندے ہمیشہ ہماری روح سے لپٹے رہتے ہیں۔ یہ یادوں کی وہ گھڑی ہے جسے ہم تا دم مرگ سر پر رکھے سفر زیرست میں رواں رہتے ہیں۔ بچپن وہ حسین دور ہے کہ جس میں انسان دنیا کے غم اور فکر سے آزاد ہوتا ہے۔ ہم نے بچپن میں والدین کے بے لوث پیار محبت کے ساتھ ڈانٹ کا مزہ بھی چکھا۔ بچپن اپنے بہن بھائیوں کے سنگ گزارا۔ اس حسین وقت میں اپنی شرارتوں سے کبھی بہنوں نے بھائیوں کے ناک میں دم کیا تو کبھی بھائیوں نے بہنوں کو لوہے کے چنے چبوائے۔ ہم اس صدی کی وہ آخری پیڑھی ہیں جس نے اپنے بچپن میں مٹی کے برتن اپنے ہاتھوں سے بنائے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا کر اپنی گڑیوں کے لیے گاؤں کی بنیاد رکھی۔ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جس نے ہاتھوں سے کپڑوں کی بنی گڑیوں سے کھیلا۔ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جس نے اپنی دادیوں سے راجاؤں مہاراجاؤں کی کہانیاں بڑے شوق سے سنی اور آج تک ذہن میں نقش ہیں۔ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جس کا بچپن اسمارٹ فون کی نظر نہ ہوا۔ ہم وہ آخری پیڑھی ہیں جو بچپن میں دور حاضر کے عام گناہوں سے ناآشنا تھے۔ ہم شاید وہ آخری پیڑھی ہیں جو بچپن میں 10 روپے عیدی ملنے پر بھی خوشی سے جھومتے تھے۔ اپنی غلطی پر ماں باپ سے ڈرنے والے ہم وہ شاید آخری لوگ ہیں۔ بچپن میں کھیل کھیل میں ہم نے تقریباً ہر شعبہ اپنایا۔ ڈاکٹر بنے تو مریض بھائیوں کو بنایا، اپنا دفتر کھولا تو اپنا پی اے اپنے بھائیوں کو بنایا، اسکول ٹیچر بنے تو اسکول کا کلرک بھائی بنا نہ کہ طلباء۔ وہ تو ہمارا فرنیچر ہوا کرتا تھا جس کے ڈنڈے سے خوب پٹائی ہوا کرتی تھی۔ اور تو اور ہم نے اپنا بینک بھی کھولا اور پھر اس کا گارڈ بھی بھائی کو بنایا۔ بچپن میں دنیا جہاں کے شاپر اکٹھے کر کے کریانے سٹور بھی کھولے، بجری کو دال چنے اور ریت کو مسالہ جات بنا کر بیچا، جوتوں والی پالش کی ڈبیاں کو ہم نے ترازو بنایا۔ مجھے آج بھی وہ 5 لیٹر کی بالٹی یاد ہے جو پانی سے بھری ہوتی تھی۔ ہم میں سے ایک شخص دودھ والا ہوا کرتا تھا اور باقی سب قطار میں لگ کر دودھ لیا کرتے تھے۔ گاؤں میں موجود تمام بیریوں سے بیڑ توڑ کر ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کھانا آج بھی مجھے یاد ہے۔ ہم نے لوگوں کے گھروں کی گھنٹیاں بجا کر دوڑیں بھی لگائی۔ اسکول کا کام نامکمل ہونے کی صورت میں استاذہ سے کاپی گھر رہ جانے کا بہانہ بھی کیا۔ رات کے وقت چاند کو دیکھتے ہوئے چلتے تو یہ گمان ہوتا کہ چاند بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی لڑائی ہوتی تو اگلے ہی دن صلح ہو جاتی۔ دلوں میں کدورت نہ تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کا بے صبری سے انتظار ہوتا تھا کہ کب چھٹیاں ہوں اور نانی کے گھر جائیں۔ اسکول فری بچپن کا خواب تو کبھی پورا نہ ہوا، لہٰذا گرمیوں کی چھٹیاں جیسے ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہوتی تھیں۔ ہم نے اینک والا جن ڈرامے کی ہر قسط کا پورا ہفتہ انتظار کیا۔ ہم نے جن اور پریوں کی کہانیاں والے ڈائجسٹ بھی پڑھے۔ وہ بادشاہ وزیر کی پرچیاں کھیلنا، کاغذ کے جہاز اڑانا اور کشتیاں پانی میں چھوڑنا اب بھی یادوں کا حصہ ہیں۔ گھر میں ٹیلی فون کی سہولت تھی۔ رانگ نمبر ملا کر لوگوں کو تنگ کرنا ہمارا خفیہ مشغلہ ہوا کرتا تھا اور بل آنے پر ابا جان کا غصہ آسمان کو چھوتا کہ آخر اتنی کالے ملاتا کون جو اتنا بل آتا ہے۔ ایک دن تو ہماری شرارتوں سے متاثرہ خاتون نے دوبارہ فون کر ڈالا جو ہماری بدقسمتی کے ابا جان نے اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، ابا جان کے بھاری بھاری الفاظ والی ڈانٹ اور ہم معصوم مجرم۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ایسا ہوا تو ٹانگیں ٹوٹیں گی تم لوگوں کی۔ ہم بھی ان کی پہلی دھمکی سے ہی ڈر گئے اور دوبارہ ایسا کرنے کی جرت نہ کی۔ اب بھی ہم ان شرارتوں کو یاد کر کے محفوظ ہوتے ہیں، اپنی کسی شرارت پر جیسے کوئی ملال نہ ہو۔
بچپن میں آزادی کا ایک خوبصورت احساس تھا۔ دور حاضر کے بچے تمام تر آسائشات سے گھرے ہوئے ہونے کے باوجود اس احساس سے محروم ہیں جو ہمیں میسر تھا۔ ہمارے پاس کھیلنے کے لیے وقت ہی وقت تھا، مگر آج کا بچپن وقت کی کمی سے دوچار ہے۔ اب تو ہمارے بچپن کی تمام روایتیں معدوم ہوتی جاتی ہیں۔ تب زندگی بہت زیادہ تھی، اب وہ چین اور بے فکری میسر نہیں۔ زندگی کی بھاگ دوڑ، افراتفری اور غم روزگار سے پر ہے۔ اب تو خونی رشتوں میں بھی وہ خلوص و محبت نہ رہی، خود کو اپنی بجائے دوسروں کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اب تو لبوں پر وہ کاش رہ گیا کہ بچپن جینے کو دوبارہ ملے۔ اے بچپن تو کہاں کھو گیا ہے، یا کہہ دے تو اب بڑا ہو گیا ہے۔ مٹی کے گھر میں پیار، محبت، بھائی چارہ قائم تھا، کیونکہ اس میں اپنی دھرتی کا رس تھا۔ جن لوگوں نے اپنی مٹی سے وفا اور پیار کیا، ان کو دھرتی ماں نے ہر طرح سے محفوظ رکھا۔ جب سے ہم نے پرانی روایتوں کو چھوڑا ہے، تب سے ہر مرض میں مبتلا ہو کر بدتر زندگی جی رہے ہیں۔ کچے گھروں میں پختہ ارادوں کے لوگ رہتے تھے۔ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا، لوٹ گھسوٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ صبر شکر پڑھ کر جیتے تھے۔ تیرے شہر کی اونچی عمارتوں سے میرے گاؤں کا منظر زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ کھیت جیسے میر و غالب کے شعر، ساحر، یہ کچے راستے ہمارے گاؤں کی شاعری ہے۔ میں مانتا ہوں شہر میں رات بھی دن لگتی ہے، پر کبھی تو میرے گاؤں کی ڈھلتی شام دیکھ۔ گاؤں کی زندگی پرسکون اتنی ہے کہ صبح سویرے ہوا کی خنکی ہو یا شام کے پھیلتے خاموش سائے، گاؤں کی ہر چیز نرالی اور دل آویز اور دلچسپ ہے۔ کیا ہی اچھا وقت تھا جب لوگ تانگے پر سفر کیا کرتے تھے۔ تانگے پر سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ گھوڑا جب روڈ پر دوڑتا تھا، کیا خوب آواز آتی تھی، اور کوچوان کے ہاتھ میں چابک جس سے گھوڑے کو تیز دوڑایا جاتا تھا۔ کس کس کو یہ وقت یاد ہے؟ کبھی تانگے پر سواری کا اتفاق ہوا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ آپ کو بچپن سے ریلیٹڈ اور گزرے ہوئے زمانے کی بہت سی ویڈیوز ملے گی، جسے دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔